دوستو بگ سوچو میں خوش آمدید۔ عالمی منظر نامے پر جب بھی کوئی تنازع زور پکڑتا ہے تو ہمیں اکثر معاشی طاقتوں کی طرف سے اقتصادی پابندیوں کے اعلانات سننے کو ملتے ہیں، اور اکثر مختلف ممالک پر معاشی پابندیاں عائد بھی کر دی جاتی ہیں۔ لیکن دوستو، یہ معاشی پابندیاں آخر کیوں لگائی جاتی ہیں، اور کس ملک کے پاس ان پابندیوں کو عائد کرنے کا اختیار ہے؟ کیا ان پابندیوں سے جس ملک پر یہ پابندیاں لگتی ہیں اس کو کوئی نقصان بھی پہنچتا ہے؟ اور کیا یہ پابندیاں جس مقصد کے لیے لگائی جاتی ہیں وہ مقصد حاصل بھی ہوتا ہے یا نہیں؟ اور کیا پاکستان پہ بھی کبھی یہ پابندیاں لگ چکی ہیں؟ اور وہ ممالک جو ان پابندیوں کا شکار ہوتے ہیں، کیا وہ کسی طریقے سے ان پابندیوں کو بائی پاس بھی کر لیتے ہیں؟ اور ان معاشی پابندیوں پر ماہرین کیا کیا تنقید کرتے ہیں؟ دوستو آئیے یہ سب جانتے ہیں۔ دوستو، معاشی پابندی کسی ایک ملک یا مختلف ممالک کی طرف سے عائد کی جانے والی تجارتی یا مالی بندشیں ہوتی ہیں جو ٹارگٹ ملک کو، یعنی جس ملک پر یہ پابندیاں لگانا ہوتی ہیں، کسی بین الاقوامی اصول کی خلاف ورزی کرنے پر عائد کی جاتی ہیں۔ عام طور پر یہ خلاف ورزی اس ملک میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالی، نسلی امتیاز برتنے پر، یا اس ملک کی طرف سے چھیڑی گئی جنگ، یا پھر کسی انتہا پسند گروپ کی حمایت کی وجہ سے ہو سکتی ہیں۔ دوستو، پابندیاں کسی ملک کے خلاف ہی نہیں بلکہ کسی گروہ یا جماعت یا کسی انڈیویجول کے خلاف بھی لگ سکتی ہیں۔ ان پابندیوں کا مقصد بظاہر تو ٹارگٹ ملک کو سبق سکھانا اور اسے اپنے رویے میں تبدیلی لانے پر مجبور کرنا ہوتا ہے۔ حال ہی میں آپ نے روس یوکرین جنگ کے بعد امریکہ اور یورپی یونین کی طرف سے روس پر عائد کی گئی پابندیوں کی بازگشت ضرور سن رکھی ہوگی۔ ان پابندیوں کا مقصد روس کو جنگ سے باز رکھنا تھا۔ ایران کو اپنا نیوکلیئر پروگرام ترک کرنے کے لیے بھی کئی طرح کی پابندیوں کا سامنا دہائیوں سے کرنا پڑ رہا ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال کی طرف کہ معاشی پابندیاں کون لگا سکتا ہے اور یہ پابندیاں کتنی اقسام کی ہوتی ہیں۔ دوستو، عملی طور پر تو معاشی پابندیاں ہر ملک ہی کسی دوسرے ملک پر لگا سکتا ہے، لیکن عموماً یہ بڑی طاقتوں یا آرگنائزیشنز کی طرف سے ہی لگائی جاتی ہیں، جن میں یونائٹڈ نیشنز، امریکہ، یورپی یونین، چین، روس جیسے طاقتور ممالک شامل ہیں۔ اگر کوئی ایک ہی ملک کسی دوسرے ملک پر یہ پابندیاں عائد کرے تو یونیلیٹرل، جبکہ دو یا دو سے زیادہ ممالک اگر یہ پابندیاں عائد کریں تو ملٹی لیٹرل اکنامک سینکشنز کہلاتی ہیں۔ ان پابندیوں کی مختلف فارمز ہو سکتی ہیں، جن میں ٹریول ریسٹرکشنز، اپنی ایئر سپیس کو کسی دوسرے ملک پر بند کر دینا، کسی ملک کے شہریوں کا داخلہ اپنے ملک میں روک دینا، تجارتی پابندیاں یعنی کسی ملک سے کوئی چیز خریدنے یا اس کو کوئی چیز بیچنے پر بندش لگا دینا، یعنی امپورٹس یا ایکسپورٹس یا پھر دونوں پر پابندی عائد کر دینا، اپنے ملک میں موجود ٹارگٹ ملک کے اثاثوں کو منجمد کر دینا، یا پھر اس ملک سے آنے والی اشیاء پر بھاری قسم کے ٹیرف عائد کر دینا شامل ہیں۔ اب جانتے ہیں کہ یورپی یونین، امریکہ اور یونائٹڈ نیشن جب کسی ملک پر پابندیاں لگاتے ہیں تو یہ کیا پروسیس ہوتا ہے۔ دوستو، یورپی یونین 27 طاقتور اور انتہائی امیر یورپی ممالک کا اتحاد ہے۔ یورپی یونین کی طرف سے کسی بھی ملک کی طرف سے مبینہ اشتعال انگیزی یا عالمی امن کو برباد کرنے کی کارروائیوں کا جواب معاشی پابندیوں کی صورت میں دیا جاتا ہے۔ کم از کم ان لوگوں کا یہی دعویٰ ہے۔ یہی اس اتحاد کا مشترکہ اور طاقتور ہتھیار بھی سمجھا جاتا ہے۔ یورپی اتحاد کی طرف سے کسی بھی ملک پر پابندیاں عائد کرنے کا فیصلہ تمام ممبر ممالک کا متفقہ ہوتا ہے، جس کی حتمی منظوری کونسل آف یورپین یونین دیتی ہے۔ یورپی یونین اپنے قیام سے لے کر اب تک 30 مرتبہ مختلف ممالک پر اس ہتھیار کا استعمال کر چکی ہے۔ اس کے ٹارگٹ کیے گئے ممالک میں شمالی کوریا، عراق، امریکہ، روس اور چین جیسے طاقتور ممالک بھی شامل ہیں۔ اگر امریکہ کی جانب دیکھا جائے تو یہاں بھی کسی ملک پر پابندیاں عائد کرنے کا اختیار کانگریس اور امریکن پریزیڈنٹ دونوں، یعنی لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو دونوں کے پاس ہی ہے۔ صدر اپنے اس اختیار کا استعمال براہ راست ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے کرتا ہے، اور زیادہ تر کیسز میں امریکہ یہی طریقہ کار اختیار کرتا ہے۔
کانگریس بھی کسی ملک کے خلاف پابندی کا بل پاس کر سکتی ہے، لیکن اس صورت میں بھی حتمی فیصلہ بہرحال امریکی صدر ہی کرتا ہے۔ امریکہ روس، چین، بھارت، پاکستان اور ایران کے خلاف اس ہتھیار کا استعمال کئی بار کر چکا ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کسی ملک پر پابندیوں کے معاملات ٹریجری ڈپارٹمنٹ دیکھتا ہے۔ امریکہ میں اس وقت بھی مختلف ممالک اور گروہوں کے خلاف پابندیوں کے درجنوں ایکٹیو پروگرامز چل رہے ہیں۔ 2021 میں جب طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھالا تو امریکہ نے افغانستان کے تقریباً $7 ارب کے اثاثے جو فیڈرل ریزرو بینک آف نیو یارک میں پڑے ہوئے تھے منجمد کر دیے تھے۔ اب ذکر کرتے ہیں یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کا۔ یہاں کسی بھی ملک کے خلاف پابندیاں عائد کرنے کے لیے UN سیکیورٹی کونسل کے 15 ممبر ممالک میں سے اکثریت کا اس فیصلے کے حق میں ہونا ضروری ہے۔ لیکن دوستو، یہاں 5 مستقل ممبرز برطانیہ، فرانس، امریکہ، روس اور چین کو ویٹو کا حق بھی حاصل ہے۔ حال ہی میں جب شمالی کوریا پر پہلے سے عائد پابندیوں کو مزید سخت کرنے کے لیے امریکہ نے قرارداد پیش کی تو چین اور روس دونوں نے اپنی ویٹو پاور کا استعمال کرتے ہوئے شمالی کوریا کو مزید سخت پابندیوں سے بچا لیا تھا، حالانکہ 15 میں سے 13 ممبرز اس قرارداد کے حق میں تھے۔ اس سے دوستو ایک بات تو واضح ہو جاتی ہے کہ یونائٹڈ نیشنز اپنے 5 مستقل ممبران کے خلاف تو ایسی کوئی پابندیاں عائد نہیں کر سکتا۔ دوستو، اقوام متحدہ کی طرف سے اب تک القاعدہ پر، طالبان، عراق، ایران وغیرہ پر پابندیاں لگائی جا چکی ہیں۔ دوستو، معاشی پابندیاں لگانے کا ایک مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ یہ پابندیاں کسی بھی ملک یعنی وہ ملک جو پابندیاں لگاتا ہے اس کے قومی مفاد کو تحفظ فراہم کرتی ہیں اور اس ملک کی خارجہ پالیسی کا ایک اہم ہتھیار ہوتی ہیں، جنہیں وہ استعمال کرتے ہوئے ملکی یا عالمی سطح پر امن و امان کی صورتحال کو خراب کرنے والے عناصر کو کنٹرول کرتا ہے، یا کم از کم ان کا دعویٰ تو یہی ہوتا ہے۔ یورپی یونین اور امریکہ کے مطابق ایران پر پابندیاں اسی مقصد کے تحت لگائی گئی ہیں۔ روس نے بھی اپنے اس ہتھیار کو استعمال کرتے ہوئے مغربی بلاک کی طرف جھکاؤ رکھنے والے یوکرین کو نیٹو یا یورپی یونین میں شامل ہونے سے روکا ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ روس نے یوکرین کو گیس کی فراہمی بھی بند کی ہوئی تھی۔ معاشی پابندیاں کسی ملک کی ڈومیسٹک پالیسی یا حکومت کو تبدیل کرنے کے لیے بھی عائد کی جاتی ہیں۔ اس کی ایک بہترین مثال اینٹی اپارتھائڈ ایکٹ 1986 ہے۔ اس ایکٹ کے ذریعے امریکن کانگریس نے ساؤتھ افریقہ پر کڑی معاشی پابندیاں عائد کی تھیں۔ ان پابندیوں کا مقصد جنوبی افریقہ کی حکومت کو ملک میں جاری نسلی امتیاز ختم کرنے پر مجبور کرنا تھا۔ امریکہ نے ان معاشی پابندیوں کو اٹھانے کے لیے 5 شرائط رکھی تھیں۔ ان شرائط میں نیلسن منڈیلا اور باقی قیدیوں کو رہا کرنا بھی شامل تھی۔ دوستو، امریکہ کی یہ پابندیاں بظاہر تو لگتا ہے کہ کامیاب ثابت ہوئی تھیں اور بالآخر 1990 میں نسلی امتیاز پر مبنی نظام کے خاتمے کا آغاز نیلسن منڈیلا کی رہائی کے ساتھ شروع ہو گیا تھا۔ دوستو، معاشی پابندیاں اصل میں ایک نان ملٹری ہتھیار ہے اور انہیں کسی ملک پر ملٹری یعنی فوجی حملے کرنے سے پہلے ایک نان ملٹری ہتھیار کے طور پر یعنی اس کے متبادل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال 1956 کا سوئز کینال کرائسس ہے، جب امریکہ کی طرف سے اسرائیل، برطانیہ اور فرانس پر معاشی پابندیوں کی دھمکی نے ہی کام کر دکھایا تھا اور انہیں مصر کے خلاف بظاہر ایک جیتی ہوئی جنگ سے پیچھے ہٹنا پڑا تھا۔ ایران کو اس کے جوہری پروگرام سے باز رکھنے کے لیے یونائٹڈ نیشنز کے اقدامات کو بھی اسی مثال کے طور پر لیا جا سکتا ہے۔ بعض اوقات ان معاشی پابندیوں کو عالمی مارکیٹ میں کمپیٹیٹیو ایج حاصل کرنے کے لیے اور اسے برقرار رکھنے کے لیے بھی لگایا جاتا ہے۔ اس کی بہترین مثال 1973 میں اوپیک ممالک کی طرف سے امریکہ اور یورپی یونین کو تیل کی فراہمی بند کر دینے کا واقعہ ہے۔ اس آئل ایمبارگو کا مقصد عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے ممالک کو سزا دینا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ عالمی مارکیٹ میں تیل کی فراہمی پر ایڈوانٹیج حاصل کرنا بھی اس ایمبارگو کا ایک مقصد تھا۔ دوستوں، ان معاشی پابندیوں پر ماہرین انتہائی سخت تنقید کرتے ہیں۔ سب سے پہلا اعتراض جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ معاشی پابندیاں کسی بھی ملک کے عام شہریوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچاتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک ملک دوسرے ملک کی ایکسپورٹس اپنے ملک میں بین کر دیتا ہے تو
سینکشن کیے گئے ملک میں ان ایکسپورٹ سے تیار ہونے والی پروڈکٹس مزید نہیں بنیں گی۔ اس صورتحال میں اس ملک میں بعض کمپنیز کو اپنے آپریشنز بند بھی کرنے پڑ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ جس ملک میں ایکسپورٹ ہو کر وہ پروڈکٹس جا رہی ہیں ہو سکتا ہے اس ملک میں وہ پروڈکٹس مہنگی بھی ہو جائیں، اور ایکسپورٹ کرنے والے ملک کے بہت سے لوگوں کو روزگار سے بھی ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ دوستو، ان پابندیوں پر ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ اشرافیہ یعنی ایلیٹس کو تو ان پابندیوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مہنگی اشیاء خریدنے کی سخت بھی رکھتے ہیں اور کہیں کسی اور ملک میں جا کر اپنا کاروبار بھی کر سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر کسی ملک سے امپورٹ ہونے والی اشیاء پر ٹیکسز یا مکمل پابندی عائد کر دی جائے تو اس صورت میں سینکشن کیے گئے ملک کی پروڈکٹس جب مارکیٹ میں نہیں جائیں گی تو اس ملک کو معاشی طور پر شدید نقصان ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین معاشیات ان پابندیوں کو ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کہتے ہیں۔ ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ معاشی پابندیاں مطلوبہ نتائج حاصل کرنے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہوتی، بلکہ کسی ملک کے حکمرانوں کو اپنی پالیسیز یا رویہ تبدیل کرنے پر مجبور تو بالکل بھی نہیں کر پاتی۔ اس کی بہترین مثال میانمار ہے، جہاں 1962 سے ملٹری کی گورنمنٹ نے اختیار سنبھال رکھا ہے، اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے اقلیتی کمیونٹی پر ظلم اور تشدد جاری ہے۔ حالانکہ امریکہ اور برطانیہ وغیرہ نے میانمار کی حکومت پر پابندیاں لگا رکھی ہیں، لیکن میانمار کی حکومت نے اپنی پالیسیز میں دہائیاں گزر جانے کے باوجود کسی قسم کی کوئی لچک نہیں دکھائی۔ اسی کی حالیہ مثال روس پر یورپی ممالک اور امریکہ کی طرف سے عائد کی پابندیاں ہیں، جو بالکل بے ضرر ثابت ہوتی نظر آ رہی ہیں۔ روس یوکرین جنگ ابھی تک جاری ہے۔ ایسے ہی شمالی کوریا پر بھی دہائیوں سے پابندیاں عائد کر رکھی ہیں، لیکن شمالی کوریا کی پالیسی میں کوئی تبدیلی تو بظاہر دیکھنے میں نظر نہیں آ رہی۔ دوستو، ان پابندیوں پر اعتراض یہ بھی ہے کہ معاشی پابندیاں اور بالخصوص امپورٹس ایکسپورٹ سے متعلق پابندیاں عائد کرنے سے ٹارگٹ ملک جلد یا کچھ دیر سے کوئی نہ کوئی متبادل تلاش کر ہی لیتا ہے، یا پھر پابندی لگانے والے ملک کے مخالف بلاک میں جانے پر الٹا مجبور ہو جاتا ہے، جس سے پابندی لگانے والے ملک اس کو روکنا چاہتے تھے۔ مزید یہ کہ کوئی ملک جب کسی دوسرے ملک پر اپنی برآمدات کرنے پر پابندی لگائے گا تو جس ملک نے وہ برآمدات ٹارگٹ ملک کو کرنی تھی، ظاہر ہے اس کی اپنی جی ڈی پی اور اس کی اپنی معیشت بھی تو اس سے متاثر ہوگی۔ دوستو، دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا دنیا بھر کے ممالک پر پابندیاں عائد کرنے والے امریکہ پر بھی کبھی پابندیاں لگیں؟ تو جی ہاں دوستو، امریکہ پر بھی دوسرے ملکوں کی طرف سے کئی مرتبہ پابندیاں لگائی جا چکی ہیں۔ 2014 میں جب روس نے کرائمیا پر حملہ کیا تو امریکہ کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کے جواب میں روس نے بھی امریکہ سے امپورٹ ہونے والی کھانے پینے سے متعلق اشیاء پر پابندی عائد کر دی تھی۔ اس کے بعد پھر 2018 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ میں تیار ہونے والی پروڈکٹس کی خریداری کو فروغ دینے کے لیے دوسرے ممالک سے آنے والی اشیاء پر بھاری ٹیرف عائد کر دیے تھے۔ امریکہ کے اس اقدام کا یورپی یونین، کینیڈا، چین اور روس نے بھرپور جواب دیا تھا، اور بدلے میں امریکن پروڈکٹس جن میں سٹیل، ایلومینیم اور کچھ دوسری پروڈکٹس شامل تھیں ان پر بھی بھاری ٹیکسز عائد کر دیے تھے۔ دوستو، پاکستان بھی آزادی کے بعد سے کئی مرتبہ معاشی پابندیوں کا سامنا کر چکا ہے۔ بالخصوص 1970 کی دہائی میں بھارت نے جب ایٹمی دھماکے کیے تو پاکستان نے بھی ایٹمی طاقت بننے کی کوششیں تیز کر دیں۔ امریکہ کو جب اس بارے میں علم ہوا تو اس نے پاکستان پر کچھ ملٹری اور کچھ معاشی پابندیاں عائد کی تھیں۔ یہ سلسلہ آنے والی دہائیوں میں بھی جاری رہا۔ 1990 میں امریکہ نے پاکستان کو F-16 طیاروں کی فراہمی بھی روک دی تھی۔ 1998 میں پاکستان نے جب نیوکلیئر دھماکے کیے تو امریکہ نے مزید کئی طرح کی معاشی پابندیاں اس وقت بھارت کے ساتھ ساتھ پاکستان پر بھی عائد کر دی تھیں، جن میں فارن ایڈ کی معطلی، ٹیکنالوجی سے متعلق اشیاء کی ایکسپورٹ پر کنٹرول اور کچھ دوسری پابندیاں شامل تھیں۔ دوستو، جب کسی ملک پر کوئی پابندی لگتی ہے تو وہ ملک انہیں بائی پاس کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں تاکہ ان پابندیوں سے ان کو کم سے کم نقصان ہو۔ حال ہی میں جب امریکہ نے روس یوکرین جنگ کے بعد روس سے امپورٹ ہونے والی لکڑی پر پابندی عائد کی تو اس کے بعد یہی لکڑی ویتنام سے امپورٹ ہونا شروع ہو گئی۔ اب چونکہ امریکہ کی ڈیمانڈ تو زیادہ تھی تو روس نے چین کے ذریعے ویتنام کو یہی لکڑی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی، جہاں سے پھر یہی رشین لکڑی ہی امریکہ کو ایکسپورٹ ہونے لگی۔
اسی کی ایک اور مثال ہے کہ جب روس کی ایئر لائنز کمپنیز پر یورپی ممالک کی ایئر سپیس استعمال کرنے کی پابندی لگ گئی تو روسی شہری ترکی کے راستے یورپ پہنچنا شروع ہو گئے۔ ہاں البتہ پابندیوں کو باعث کرنے کا یہ طریقہ رشین شہریوں کو تھوڑا مہنگا ضرور پڑا۔ دوستو اسی طرح دنیا میں مختلف مالیاتی اداروں کے درمیان انتہائی برق رفتاری سے اور محفوظ ادائیگیوں کے لیے آن لائن پیمنٹ سسٹم سوئفٹ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جب کسی ملک پر کڑی معاشی پابندیاں لگائی جاتی ہیں تو اس ملک کے بینکوں کو سوئفٹ کے ذریعے پیمنٹ حاصل کرنے یا بھیجنے سے بھی بین کر دیا جاتا ہے۔ اس صورتحال میں پابندیوں کا شکار ہونے والے ممالک کسی متبادل کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ ایران کے بینکوں کو چونکہ سوئفٹ سے بین کیا گیا تھا، لہٰذا یورپی یونین نے اس کو اوائڈ کرنے کے لیے ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھنے کے لیے ایک الگ نظام انسٹیکس متعارف کروا رکھا ہے۔ ایسے ہی چائنا نے یونین پے نامی سسٹم بھی بنا لیا ہے۔ لیکن دوستو اس طرح کی پابندیوں کا نقصان یہ ہے کہ جب دنیا میں پیرالل کئی طرح کے اس طرح کے پیمنٹ کے نظام چلیں گے تو گلوبل پیمنٹ سسٹم فریگمنٹیشن یعنی تقسیم کا شکار ہو جائے گا۔ یعنی پھر کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے پیمنٹ سسٹم پر پابندی لگانے کے قابل نہیں رہے گا کیونکہ مختلف ملکوں کے پیمنٹ سسٹم مختلف ہوں گے۔ دوستو یہ چیز تو بالکل واضح ہے کہ معاشی پابندیاں کسی بھی ملک کے حکمران یا ایلیٹ طبقے کو اپنا رویہ تبدیل کرنے پر مجبور کرنے میں کامیاب بالکل بھی نہیں ہوتی اور ان کا سکسیس ریٹ انتہائی کم رہتا ہے۔ زیادہ تر کیسز میں ان کے مقصد حاصل نہیں ہوتے اور یہ پابندیاں فیل ہو جاتی ہیں۔ شمالی کوریا، ایران، کیوبا اور روس دہائیوں سے ان پابندیوں کی زد میں رہنے کے باوجود آج بھی اپنی پالیسیز پر اسی طرح گامزن ہیں۔ ہاں البتہ ان عائد کردہ پابندیوں سے ان ممالک کی عوام، مڈل کلاس اور چھوٹے کاروباری طبقے کو ضرور نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ دوستو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ سینکشنز کسی ملک کے خلاف ایک مؤثر ہتھیار ہیں یا ان کا نقصان صرف کسی بھی ملک کے عام طبقے کو ہی ہوتا ہے؟ اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کریں اور اس طرح کی دلچسپ معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ شکریہ۔